معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 70 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکونوا امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر گرا ہے تم پر میرا قیام اور میرا پند و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، پس سن لو، میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، سو تم بھی کوئی متفقہ فیصلہ کر لو اپنے شریکوں سے مل کر، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں آئے، مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر تم منہ موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر، اگر تم منہ موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین، اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہوں نے ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول
ان کی قوم کی طرف، پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو فرعونیوں نے غرور و تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عقل کے اندھو، کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا؟ سوچو، کیا یہ جادو ہے؟ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ کہنے لگے، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے صرف تم دونوں کے لیے بڑائی سرزمین مصر میں، اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اور فرعون نے حکم دیا، فوراً لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب آ گئے جادوگر تو کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر جب ڈال دیا انہوں نے تو موسیٰ نے فرمایا، یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیہ میٹ کر دے گا اسے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے، اور خواہ ناپسند ہی کریں اسے مجرم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے۔
کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے۔ اور واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز۔ اور اے موسیٰ، خوشخبری دو مومنوں کو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ۔ اور عرض کی موسیٰ نے، اے ہمارے پروردگار، تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں۔ اے ہمارے مولا، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے؟ اے ہمارے رب، برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبول کر لی گئی تمہاری دعا، پس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بصد یاس کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل،
اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور تو نافرمانی کرتا رہا، کیا اب اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، اور تو فتنہ فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف اتارا، تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں، جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہوا بجز قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں،
اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب۔ کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے بغیر حکم الہی کے، اور سنت الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہی کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمائیے غور سے دیکھو کیا کیا عجائبات ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور فائدہ نہیں پہنچاتی آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ پس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ آپ فرمائیے اچھا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب وہ عذاب آ جائے گا پھر ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور انہیں جو ایمان لائے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہوگا، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم بچا لیں اہل ایمان کو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمائیے اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان سے، نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لے اس دین کی طرف، ہر کجی سے بچتے ہوئے، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضر پہنچا سکتا ہے تجھے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے، اور ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔ سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور ظلم کفار پر صبر کیجیے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں سورہ یونس پوری ہو گئی، اب سورہ ہود شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے محفوظ مستحکم بنا دی گئی ہے جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے، بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، اور وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی،
نیکی کا ثواب، اور اگر تم یوں ہی روگرداں رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر برے دن کے عذاب سے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سنو، وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 5 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ہمیں اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعض مرنے کے قبر میں آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔